عمران خان صاحب نے جیل جانے سے پہلے ایک اپنے ہاتھوں سے اثر نو ایک کور کمیٹی تشکیل دی اور وہ کور کمیٹی باقاعدگی سے مل رہی ہے، مختلف لیگل اور پولیٹیکل ایشوز پر تبادلہ خیال کر رہی ہے۔ اس کے 3 اجلاس ہو چکے ہیں اور ان تینوں اجلاسوں کی میں نے صدارت کی ہے۔ ہم نے وہاں لیگل ایشوز، عمران خان صاحب کی بیل، ان کی جو ورڈکٹ کے خلاف ہماری اپیل ہے اس کو اپنی وکلاء کے مشورے کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشنز کی ہیں اور ایک لائحہ عمل مرتب کیا ہے۔ ہم نے ہمارا جو پارٹی کا سمبل کا مسئلہ چل رہا ہے الیکشن کمیشن، اس پر مشاورت کی ہے اور ہمارے جو وکیل ہیں اور پارٹی کے چیف الیکشن کمشنر ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان کو ذمہ داری سونپی ہے اور آج انہوں نے الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر اپنا نقطہ نظر پیش کرنا تھا۔ ہم نے جو حال ہی میں فیصلہ ہوا ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا، اس پر کل کور کمیٹی نے اس پر ایک تفصیلی جائزہ اس کا لیا اور اس کے قانونی پہلوؤں کو دیکھا کہ کیا 2 ایسے وزرائے اعلیٰ جو منتخب نہیں ہیں کیا وہ اتنے بڑے فیصلے کا حصہ بن سکتے تھے کہ نہیں، اس پہ ایک قانونی ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کیا یہ سینسس کے جو ٹیبولیٹ ہو چکا تھا، جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ مئی میں آ چکے تھے، تو ہم نے اس پر بھی غور کیا کہ جب گورنمنٹ کے پاس، پی ڈی ایم سرکار کے پاس سینسس کے نتائج پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے مرتب کر کے مئی میں ان کے حوالے کر دیے، تو اجلاس کیوں نہ بلایا گیا؟ اجلاس فوری بلایا جا سکتا تھا اور اس پر ایک فیصلہ ہو سکتا تھا، اور اس فیصلے کی روح سے اگر انہوں نے اس کو منظور کرنا تھا اور اس کی روح سے نئی حلقے بندی ہونی تھی، تو وہ اسمبلیاں جو تحلیل کرنے جا رہے ہیں 9 تاریخ کو اور جو 90 دن کی آئینی مدت ان پر لاگو ہوتی ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں ہو سکتی تھیں، یعنی کہ آئین کی آرٹیکل 224 کے تحت انتخابات بھی ہو سکتے تھے اور حلقے بندی کی جو ذمہ داری نئے سینسس کے بعد الیکشن کمیشن کو سونپی گئی وہ بھی کی جا سکتی تھی۔ ایسا کیوں نہ ہوا، یہ بھی قابل غور ہے۔ کیا یہ کوئی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی حکمت عملی تو نہ ہے؟ اس پر بھی غور ہوا۔ ہم نے اس پر یہ بھی غور کیا کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو موقف لیتی ہیں سی سی آئی کے سامنے اور جو موقف لیتی ہیں عوام کے سامنے، ان میں اگر تضاد ہے تو کیوں ہے؟ مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ صاحب، اور اس سی سی آئی کے اجلاس میں دعوت دی گئی تھی نوید قمر صاحب کو بھی اور قمر زمان کیرا صاحب کو بھی، اور باہر آ کے انہوں نے یونانیمس فیصلہ جو متفقہ فیصلہ ہے اس کے خلاف کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا، یعنی کہ تسلیم کیا، لیکن انہی کی جماعت کے سینئر رہنما سینیٹر رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں اپنے اعتراضات بیان کیے آن دا فلور آف دا ہاؤس۔ جماعت کے جو سیکرٹری انفارمیشن ہیں جناب کنڈی صاحب، انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا۔ اسی طرح جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اس میٹنگ میں موجود تھے جس پہ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا، لیکن باہر ان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے سینٹ میں جو موقف پیش کیا وہ سب نے سنا، اور نہ صرف موقف پیش کیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور سینٹ سے اپنے سینیٹرز کے ساتھ واک آؤٹ کیا۔ اسی طرح ہم نے اس کو بھی نوٹ کیا کہ حکومتی حلیف جماعت پی این پی مینگل نے جو اس کولیشن کا حصہ ہے، انہوں نے سینسس کو مسترد کیا ہے۔
ہم نے اس پر بھی غور کی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس کو اپنی سطح پر چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو ان سارے موضوعات پر بھی بات ہوئی. تو جو کور کمیٹی ہے اس کو عمران خان صاحب نے واضح ہدایات دی ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل ایشوز پر، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر نظر رکھنی ہے، آپس میں تبادلہ خیال کرنا ہے اور کنسنسس بلڈنگ کے ذریعے آگے چلنا ہے. کوئی فرد واحد کوئی فیصلہ مسلط نہ کر سکتا ہے، نہ کرنے کا ارادہ ہے. اجتماعی سوچ، اس کو مشاورت سنت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے اور وہ جمہوریت بھی ہے. تو اس کو سامنے لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور پارٹی کے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں. جہاں ان کی انپٹ درکار ہوگی تو جب جیل میں وکلاء کے ذریعے رابطہ ہوگا تو ان سے گائے بگائے رہنمائی بھی لیتے رہیں گے. صاحب یہ بتا دیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی اور ہمیشہ مریم نواز صاحبہ کہتی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. عمران خان کے اب سزا ہونے کے بعد اور وہ جیل میں چلے گئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب لیول فیلڈ جو ہے وہ برابر ہو گئی ہے؟ دیکھیے، فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں یا خواہشات کے مطابق. وہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، ان کا حق ہے، لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں. اور جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پر ہمیں سیریس ریزرویشنز ہیں جس کو ہم چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت نگران وزیراعظم کے لیے جو اپنا اس وقت اپنا فیصلہ کیا تھا، اس میں کیا پی ٹی آئی کی ایک بڑی ڈیمانڈ ہے کہ آپ سے بھی کوئی رابطہ اس والے سے کیا جائے؟ جی نہیں. راجہ ریاض ہی دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. جی وہ من پسند قائد حزب اختلاف ہے اور قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف جو دیکھا جائے تو آج کے حالات میں ایک ہی ہیں. میں ان کو دو فریق سمجھتا نہیں ہوں اور ایک ہی جان کے دو غالب ہیں. وہ فیصلہ کریں گے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیصلہ وہ بھی نہیں کریں گے، فیصلہ لندن سے آئے گا. بھائی صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب کی حکومت بھی ڈیزالو ہوئی، کے پی کے بھی ڈیزالو ہوئی، الیکشن نہیں ہوئے، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا قومی اسمبلی میں ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن ہو جائیں گے؟ آپ کو امید ہے اس سے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ایک مفصل فیصلہ دیا ہے اس کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس میں انہوں نے پورے جتنے پہلو ہیں ان پر انہوں نے اپنی ماہرانہ اور آئینی رائے دے دی ہے اور وہ اب تاریخ کا اور ریکارڈ کا حصہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہمارا دیانتداری سے، تحریک انصاف کا دیانتداری سے یہ نقطہ نظر ہے کہ ملک کو اگر ہم نے اس مایوسی سے، اس معاشی بحران سے اور اس سیاسی عدم استحکام سے باہر نکالنا ہے تو اس کا واحد آئینی، جمہوری اور سیاسی جو راستہ ہے وہ نئے اور شفاف انتخابات ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جتنے ادارے ہیں وہ اس ملک کی ضرورت کو ذہن نشین کرتے ہوئے مستقبل کے فیصلے کریں گے. آپ نے قید و بند کی صورتیں برداشت کی، اسد عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ سیکٹری شپ سے علیحدہ ہو گئے. اب کیا وہ پارٹی کے ساتھ ہیں، ان سے مشاورت کی جاتی ہے یا وہ پارٹی میں دوبارہ ایکٹیو ہوں گے؟ وہ ابھی یہاں موجود تھے، ان کے جو بیانات میری نظر سے گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں پارٹی میں ہوں. کیا ان سے کوئی اب مشاورت کی جائے گی؟ بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے معیشت کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، یا ان کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے گا؟ دیکھیے، ان کی ایکٹیویٹی پر کوئی قطعاً نہیں ہے اور مشاورت کیوں نہیں، ان کا سب سے رابطہ بھی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے اور ان کے تجربے سے مستفید ہونا کوئی بری بات نہیں. تھینک یو. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے.
اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔